کہ جب کسی نے پولیٹیکل ایکٹیویزم کی بات, آپ کو پتا نا مولوی کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے آرمی کا, ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے پولیس کا, ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے پارلیمنٹ. یہودی ازم کے اندر جو زائنزم کی روٹ ہے نا, وہ مسلمانوں میں بھی اتنی. مجھے یہ مسئلہ ہے اس وقت, مسلمان مولوی بھی یہی باتیں کر رہا ہے, مسلم امہ مسلم امہ, اس کا مطلب مسلمان ایک قوم ہے. یہ آپ نے کروڑ دفعہ جملہ سنا ہوگا, مسلمان ایک قوم ہے. اب یہ جملے کی ایکسپلینیشن مجھے دینی پڑے گی, کیونکہ میں بہت ہی عجیب بات کرنے لگا ہوں اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ اسٹینڈرڈ. مسلمان ایک قوم نہیں ہے, اور کوئی قوم کی ڈیفینیشن ہمارے اوپر نہ اتارے اپنی پوری. اگر کسی نے کہہ دیا تھا سیاست کے نعروں میں کہ مسلمان ایک قوم ہے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساتھ ایک بیماری اور گفٹ میں بھی دے رہا ہے, کینسر دے رہا ہے ہمیں. وہ قوم اگر ہے تو پھر ہم نے باؤنڈری لگا دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہیں باؤنڈری نہیں لگائی ابھی تک. یہ یاد رکھیے گا, ہم ایک بندہ ہے بس. مسلمان ہر بندہ سیپریٹلی اللہ سے کنیکٹڈ ہے ڈائریکٹ. مسلمان گروپ بندی جتھا نہیں بناتا ہوتا کہ میں چونکہ جتھا میرے ساتھ ہے تو میں ٹھیک ہوں. قوم یہ ہوتی ہے میں جتھے کے لیے قربانی دے دوں گا, قوم تو یہ ہوتی ہے. اللہ نے تو دونوں جگہ پہ لعنت برسائی ہوئی ہے. اگر میں مسلمانوں کے لیے یہ سوچوں کہ چونکہ میرے پاس 1 ارب مسلمان ہے, میں اس قوم کا حصہ ہوں, تو یہ تو اسلام میں ہی منع ہے, میرے دین میں ہی منع ہے. مگر یہ کوئی مولوی صاحب اس کا الٹا بول رہے ہیں. ہر مولوی بھی اس کا الٹا بول رہا ہے کہ تم مسلمان قوم کے لیے کام کرو. کیوں میں کیوں مسلمان قوم کے لیے, میں اللہ کے لیے کام کروں گا, چاہے میرے مسلمان قوم میں کوئی بھی نہ بچے, اکیلا میں ہی ہوں, میں تو وہی کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو بولی جا رہے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو ایز اے قوم ایڈریس کرتے کہیں پہ. اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ ایک مومن کو ایڈریس کری جا رہے ہیں کہ تیرا میرے سے کنیکشن ہے, کرے گا تو سب کے لیے کام, تو انسان بنا دیا گیا ہے. ورنہ تو بھیڑیا بھی اپنے قبیلے کے لیے, شیر بھی, کتا بھی, بلا بھی اپنے قبیلے کے لیے تو لڑ رہا ہوتا ہے. انسانوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انسانوں کو منفرد یہ بات کر رہی تھی کہ باقی کے انسان جانوروں والے بیہیویئر پہ آ جائیں گے, قومیں بنا لیں گے, اور ہم جو ہیں وہ ہر وقت اپنے آپ کو انڈیویجولی اللہ سے کنیکٹ کر کے تمام تر انسان کو, چاہے وہ جس مرضی جگہ پہ ہے, مذہب پہ ہے, جیوگرافکلی, ڈیموگرافکلی اور تھیولوجیکلی فرق ہے, آئی ڈونٹ کیئر. ظالم کو مظلوم سے الگ کرنا ہے, مظلوم کو بچانا ہے, ظالم کو ہاتھ سے روکنا ہے. یہ مسلمان اللہ کے لیے کر رہا ہوتا. علی بن ابی طالب سے جنگ جمل کے دوران ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ ادھر بھی عشرہ مبشرہ, تو ادھر بھی عشرہ مبشرہ, ادھر بھی اللہ کے نبی کے پسندیدہ بندے, ادھر بھی اللہ کے سب کی بات نہیں کر رہے تھے وہ, میں ان میں سے لوگوں کی بات کر رہے تھے. تو یہ کیسے پہچا, طلحہ اور زبیر اس طرف تھے. سوچیں ذرا, طلحہ اور زبیر جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ شہید کیسے ہوئے نا, کیونکہ وہ پھر سائڈ بدل کے آگے ادھر آگے تھے, مگر اس وقت تو طلحہ اور زبیر ادھر تھے نا. تو طلحہ اور زبیر کے بارے میں بات ہی کر رہا تھا بائی دا وے بندہ. ہی سیڈ کہ ادھر بھی بڑے نام اللہ کے بشارتی ہے اور ادھر بھی بشارتی ہے, تو کہاں سے پتہ چلے گا شہید کون, اللہ کے یہاں کامیاب کون ہے. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ جو علی کے لیے لڑ رہا ہے وہ ناکام ہے, جو معاویہ کے لیے لڑ رہا ہے وہ ناکام ہے, جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے وہ ادھر بھی شہید ہے, وہ ادھر بھی شہید ہے. سوچیں ذرا, انٹینٹ میٹرز. میں اگر ابھی بھی جمل میں جاؤں نا, آج میرے سامنے ٹائم ٹریول کر کے واپس چلا جاؤں, جمل میں پایا جاؤں, تو آپ اور میں دونوں علی بن ابی طالب کے لشکر میں جائیں گے نا, ہمیں تو حدیث پتہ ہے. مگر میں تب بھی دوزخ میں میں آج کل کا ٹرینڈ ہوں اصل میں تب بھی دوزخ میں چل جاؤں, کیونکہ میں اس جتھے کے لیے جاؤں گا, اس پرائیڈ کے اندر کہ میں نے اس جتھے کا حصہ بننا ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو, جب تک میں اللہ کے لیے نہیں جاؤں گا تب تک میں کسی بھی جمل میں کامیابی نہیں پا سکتا, چاہے وہ علی بن ابی طالب کے لیے کیوں نہ لڑ رہا ہوں. اللہ کے لیے ہے, موت صرف اللہ کے لیے, زندگی صرف اللہ کے لیے. یہ روایت کے مطابق تو سوری دوسری بار میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, تھوڑا سا ٹائم ڈیلے ہے تو مجھے اس کی وجہ سے تھوڑی غلط فہمی ہوئی. یہ آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو حضرت علی نے کہ اپنے عمل سے ثابت ہے, کہ روایت میں ہے کہ وہ آدمی جس نے بالکل اب پست ہو کے وہ جب مرنے کے قریب آیا تو اس نے گستاخی کی, بدتمیزی کی, جناب کے چہرے پہ تھوک دیا, تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ اب تمہاری جو لڑائی ہے وہ میرے ساتھ ہو گئی ہے, علی کے ساتھ لڑو تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جب لڑو گے تم اللہ کے لیے تو اس کے بعد تو پھر ہمیں جو ہے وہ تو پھر لڑائی ہوگی. یعنی کہ جناب علی خود اگر اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے, یہاں پہ نا ایک تو جی نکالی جا سکتی ہے, کیونکہ اب فرد ٹو فرد کامبو لگ گیا تھا نا, جی فرد ٹو فرد تھا, 1 on 1 ہو گیا تھا. شو آج آپ کسی بھی پاکستانی علماء کرام کی 2 بائفرکیشنز آپ اپنے سامنے دیکھیں گے, میرے اوپر بھی کھلا اعتراض سامنے دیکھیں گے, یہ مولویوں کے خلاف, علماء کے خلاف بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں جتنا علماء کرام کا نام لے رہا ہوں, کوئی اہل حدیث اسکالر نہیں لیتا, وہ صرف اپنے اہل حدیث کا ہی نام لیتا ہے. کوئی بریلوی اسکالر نہیں لیتا, وہ اپنے لیتا ہے. دیکھیں ڈیمارکیشن دیکھیں ذرا. جی 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 میں علماء کرام کا نام کس کو کہتا ہوں, جب ان سے پوچھا جائے نا علماء کرام کا, وہ کہتے ہیں وہ علماء سو کے خلاف بات کرنی چاہیے, علماء حق کے نہیں. آپ بتائیں گے کہ علماء حق کون ہے؟ اللہ نے بتا دیا ہوا ہے حق کیا ہے, غور سے سمجھے ڈیمارکیشن کیا ہے, تاکہ آپ اپنے آپ کو
میں مطلب آپ کا مطلب محاورے میں کہہ رہا ہوں، آپ ایز اے مسلم اپنے آپ کو بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کھولیں کہ بھائی یہ نہ ہو میں مسلمانوں کے لیے مارا جاؤں. مسلمانوں کے لیے نہیں مارا جانا دنیا میں آ کے، اللہ کے لیے مارا جانا ہے. یہ بڑی فائن لائن ہے، اس کو کراس کرتے وقت بڑا مسلمان ڈاؤن کر دے گا. اور یہ زیادہ تر اس وقت رواج چل پڑا کیونکہ امپیریلزم کا لفظ بالکل ٹھیک بولا آپ نے، اس کا کینسر ہمارے اندر دین میں بھی آ گیا، یہودیوں میں بھی آیا تھا. ان کو زائنسٹ کہتے ہوئے ہمیں کوئی آر نہیں ہوتی، وہ زائنسٹ ہے. پوچھو نا کسی مسلمان عالم سے زائنسٹ کیا ہوتا ہے، ککھ نہیں پتا ہوگا. زائنسٹ وہی ہے جو یہودیوں میں جو زائنزم ہے، مسلمانوں میں بھی وہی زائنزم ہے. ہمارے بھی کوئی پہاڑی نکال لیتے ہیں، ہم کسی لوکل شملہ پہاڑی کوئی کیٹو پہاڑی نکال لیتے ہیں، انہوں نے بھی پہاڑی کے نام پہ زائنزم کیا نا، ہم بھی کوئی پہاڑ نکال لیتے ہیں جی چلیں کیٹوازم ہے ہمارا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو کنفیوژن ہو، ہم بھی زائنسٹ ہیں، ہمارا مولوی بھی ہمیں زائنسٹ ہی بنا رہا ہے، مروائے گا ہمیں. قوم کے لیے، پاکستان کے لیے جان دے دیں، انڈیا کے لیے جان دے دیں، بنگلہ دیش کے لیے جان دے دیں. میں صرف اللہ کے لیے زندہ ہوں، اللہ کے لیے مروں گا، ورنہ میں غارت ہو گیا ہوں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. نبی اسلام کے سامنے مہاجر انصار اکٹھے تھے، تو ایک مہاجر نے انصار کے ساتھ مذاق کیا، کچھ فزیکل پریکٹیکل جوک کیا. حدیث بڑی مشہور ہے اور صحیح حدیث ہے، یہ کوئی بھی نہ کہے کہ ساحل بھائی ریفرنس نکالیں، سرچ کر لیں آپ کو صحیح حدیث ہی ملے گی. اور لڑائی ہلکی سی لڑائی چھڑ گئی، ہلکی سی، زیادہ نہیں. اور اتنے میں انصار نے کہہ دیا انصارو آؤ ذرا مہاجرین کے خلاف، اور مہاجرین نے بھی کہہ دیا مہاجرین آؤ مہاجرو میرے پاس. نبی اسلام اندر تشریف فرماتے باہر آئے اور کہا یہ جاہلیت کی آواز کہاں سے آئی ہے مجھے؟ یہ مہاجرین کی بات ہو رہی ہے، بشارت، ہجرت کر کے آئے میں، ٹھیک ہے. نبی اسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جاہلیت کی بو آئی ہے اس آواز میں سے. یہ کس نے یہ معصیت کی باتیں شروع کر دی کہ یہ مہاجروں گروپ بنا دیا اپنا آپ نے؟ آپ خود سوچیں. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں جیسے ہی ہم اپنی ڈیمارکیشن کریں گے نا، تو شیعہ سنی تو سب کو پتہ ہے، شیعہ کافر کہتے ہیں سنیوں کو، سنی کہتے ہیں شیعوں کو. شیعوں میں رہ کے سنی جو دوست کی ہیں تو سنیوں میں رہ کے شیعہ دوست کی ہیں. اس میں تو ہم سب کو پتہ ہے راکٹ سائنس نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمانوں میں رہ کے بھی آپ کو دوزخ میں جانے کے چانس ہے. اگر آپ مسلمان اورینٹیڈ ہو گئے ہیں، ہیومن اورینٹیڈ ہو گئے ہیں، گروپ اورینٹیڈ ہو گئے ہیں، اگر آپ اللہ اورینٹیڈ نہیں ہیں، سوری، یہی تو وہ مسئلہ ہے. زائنزم اسی کو تو کہتے ہیں، اپنی باؤنڈری الگ کر لی آپ نے. آپ افریقہ کے قبیلے کے اندر بھی ظلم کو توڑنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جن کا نہ کرسچینٹی سے تعلق ہے، نہ یہودیوں سے، نہ ہی وہ کسی اللہ کو مانتے ہیں. وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، آپ نے جا کے روکنا ہے. یہ ہے اسلام کہ میں نے کس لیے روکنا ہے؟ وہاں پہ میں نے ٹھیکہ لیا، جی ہم نے لیا. کس نے دیا؟ میرے رب نے مجھے دیا ہے. میرے باپ کو دنیا میں بھیجتے ہوئے ٹھیکہ دیا تھا. مجھے 114 چیپٹر کا قرآن دیا تھا. یہ ٹھیکہ دنیا کا ٹھیکہ ہے. اپنے بیوی بچے نہ پالنے چلے جائیں، وہ تو بلیاں بھی پالتی ہیں. اپنا قبیلہ نہ کر لیں، وہ تو بھیڑیے بھی اپنے قبیلے کے رکھوالے کرتے ہیں. یہ تو ٹھیکہ لے رہا ہے پوری دنیا کا. اگلی 100 نسلیں تیری پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی. تو نے کوئی کتاب ایسی 2 نمبر لکھ دی تو سب 2 نمبر ہو جائیں گے. تو نے کوئی اسپیچ 2 نمبر دے دی، سب 2 نمبر ہو جائیں گے. سوچے تو صحیح. میں اس لیے ڈرتا ہوں اقبال کا نام لے کے مسلمان قوم، اور جناح کا نام لے کے مسلمان قوم لگے ہوئے. آپ کو یہ فائن لائن ساتھ ساتھ ڈرا کریں کہ میرے نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے ملت کا لفظ استعمال کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے ملت کا لفظ استعمال کر دیا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ سب اپنی اپنی لڑی میں اللہ سے کنیکٹ ہوں گے. وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے ہم کبھی بھی. صحیح بات ہے. جس دن ہم ایک دوسرے کے لیے اکٹھے ہو، ہم بھی زائنسٹ ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے ساحل صاحب. ہیئر از اے تھنگ، ہم آئیڈینٹی پہ بات کرتے ہیں تو کلیئرلی ہم 2 طرح کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دے آر مسلمس، لیکن ان کے اندر غلط فہمی ہو سکتی ہے سیکٹیرینزم کی وجہ سے، یا یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہے، یعنی کہ جو اس کا معیار ہونا چاہیے، جو بیس پریمس ہونی چاہیے کہ نہیں میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے. تو سرٹنلی اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایشو. میرا جو کام رہتا ہے وہ اس کی جو دوسری سائڈ ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں سسٹمیٹکلی ہمارے ایکیڈیمیا اور ہمارے میڈیا میں پروگریسولی سسٹمیٹکلی لبرلزم، الحاد، یہ چیزیں اس میں اب میں جب بچوں سے بات کرتا ہوں تو میں ان سے بات چیت ہوتی ہے تو بیسکلی وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائگنوسٹکس ہو جاتے ہیں، نبض پہ ہاتھ رکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرف اب یہ قوم کو لے جایا جا رہا ہے. سو آئیڈینٹی کرائسس اس اینڈ پہ جو مجھے نظر آتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو نقشہ بتاتا ہوں میں کیسے دیکھتا ہوں. 2 طرح کے لوگ ہیں مسلمانوں میں. ایک وہ جو بالکل زیرو پہ، بیسکس بھی نہیں کلیئر ان کی، اور وہ جینیفر اینسٹن کو ہی ہر وقت مشغول رہتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، وہ لبرلزم کو پتہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا کتنے لبرل ہیں تو کتنے
مگر جانمازوں میں بیٹھ کے 500 نفل بھی مانتے ہیں, تسبیحیں بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے اسلام ہی یہ ہے. وہ چھوٹے چھوٹے اپنے بیڈ روم میں ان کی خانقاہیں ہیں, وظیفے ماننے میں ہیں, کچھ سب کچھ انہوں نے ہر ایک موقع پہ. روز صبح دہریے بھی ہوتے ہیں, شام کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ اللہ, ورنہ سب کچھ ٹھیک ہے, ورنہ وہ گورا بھی ٹھیک ہے, کالا بھی ٹھیک ہے. ان کو سور بھی کہیں گے چلو ٹھیک ہے مجبوری ہے سور کا, وہ کیا مجبوری کرتے ہیں, 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے یار, 8 گھنٹے بھوکا تو نہیں رہتے, چلو سور کھا, یہاں تک بھی پہنچ چکے ہیں. مجبوری کا نام مطلب اپنے دل میں انہوں نے ایک اسپرچل حالہ سا بنایا ہوا ہے, باقی سارا کچھ کالا ہے ان کا. دل میں ایک اسپرچل حالہ ہے ان کے کہ ہاں میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور سارا کچھ. ان کو چھوڑ دیں آپ اس وقت. This is a secondary part of my matlab these people will come to Islam regardless of whether we do something to the Western psychology or not. We just have to fix Islam and they'll come to Islam. I'm not guaranteeing anything here. I'm just saying probability یہی ہے کہ وہ ہر فیشن کو فالو کرتے ہیں. اگر ٹام کروز مسلمان ہوگا یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے, فکر نہ کریں. So I don't really care because these are not people who are ever going to think. دوسری ٹائپ ہوتی ہے وہ اپنی طرف سے spiritually correct, morally correct, کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے, قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے, حدیثیں اور آیتوں کی بحثیں بھی چل رہی ہیں ان کی, اور stuff like that. These are the people who are more aggressive, جری بھی ہوتے ہیں, and ہر چیز میں اپنے آپ کو چیک میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کوئی عمل بشری تقاضے ہوتے ہیں, چلیں, مگر they're in the process of کہ اگر ان کو چینل کر دیا جائے نا, ان کو چینل کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے یہ فیس بک کے پیج کے فالوورز, یہ مین اسٹریم کے جو مین اسپیکرز ہیں ان کے ڈائی ہارڈ فالوورز, یہ کانفرنسز میں بھی پائے جاتے ہیں, یہ سارے یوتھ اور یہ بابے بھی سب آ جاتے ہیں, کیونکہ اندر سے ان کے خالی اسپرچل حالہ نہیں ہوتا, ان کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی ہے فار وٹ ایور سائیکالوجی جو انہوں نے اسلام کے اوپر سمجھی ہوتی ہے. ان کی داڑیاں بھی آپ دیکھیں گے, ان کے حجاب بھی دیکھیں گے آپ, وہ دوز آر دا ریپرزینٹیو آف اسلام بائی دا وے. باقی کے لوگ تو نیو یارک میں بھی قبول ہیں اور اسرائیل میں بھی قبول ہیں, جو دوسری سائڈ ہے مسلمانوں کی, ان کو تو بلکہ وہ تو کہہ بھی رہے ہیں اس وقت اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو, سیاسی فائدے ہیں اس میں, سب لگتا ہے. یہ جو دوسری سائڈ ہے نا, رائٹ سائڈ آف اسلام بولیں گے اس کو. رائٹ سائڈ آف اسلام کا مطلب ہے داڑھی والے, حجابنے, اور قرآن حافظ قرآن بھی ہوں گے, اور اپنی اپنی مسجد کے لیول کے اوپر ایکٹیو بھی ہوں گے, اسٹف لائک دیٹ. بالکل شور. میرے سامنے یہ نقشہ جب آتا ہے نا تو آپ کو اب پتہ چلے گا. I hope through this program I can clarify کہ میں نے مولوی کی گردن کیوں پکڑی ہوئی ایسے. میں بتاتا ہوں Please do that. آپ کو یہ ہمیشہ یہ کامن سینس کا تقاضا ہے کہ گھر کا بچہ جب چوری کرتا ہے نا تو 2 تھپڑ فالتو پڑتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے کہ تو نے تو کون اسٹینڈرڈ پہ تربیت پائی تھی بیٹا, باہر کے بچے نے تو چور کے گھر میں پیدا ہوا گا, میں تو تجھے قرآن حدیث سکھاتا رہا ہوں, تو کیوں چوری کرتا رہا. یہ ایک فلسفہ کامن سینس کا ہے کہ آپ اپنے گھر پہ if you are not banning your bad products then people will ban your good products. It's a basic common sense thing کہ آپ اپنے اسٹینڈرڈ اوپر کیسے لے کے جائیں. اب جب کوئی بندہ اسلام کے نام کے اوپر 2 نمبری کرتا ہے نا تو پھر اس وقت وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. عمران خان یا ہو سلمان خان ہو, وہ جو مرضی 2 نمبری کرے گا, اسلام کا نام نہیں خراب کرے گا. مگر طارق جمیل صاحب زنا کرتے پکڑے جائیں گے نا تو اسلام کا نام خراب ہوگا. اٹس اے کامن سینس تھنگ, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. جی کہ تیرے پہ اسلام کا اتنا اثر نہیں ہوا, روز تو اسلام پریکٹس کرتا ہے, اس کے باوجود بھی تو شراب پیتا پکڑا گیا یا یہ کرتا پکڑا گیا فلاں فلاں. ٹھیک ہے, سو وی نو دیٹ. ناؤ اٹس اے سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ. جب مولوی 2 نمبری کرتا ہے نا, وہ بھی اسلام کے نام پہ, تو وہ زنا سے بھی بری گناہ کرتا ہے, وہ قتل سے بھی برا گناہ کرتا ہے, وہ چوری سے, رشوت سے, وہ صرف اور صرف طاغوت کھیلتا ہے, وہ طاغوت. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ مولوی ہیں ان کے, اللہ نے کہا تھا نا مولوی ہیں ان کے جو اپنا قلم استعمال کرتے ہیں میری کتاب میں. یہ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا. ایسا ہی ایسا. آپ کوئی بھی پوچھے نا ساحل صاحب, آپ ہمیشہ مولوی کا گلا کیوں پکڑتے ہیں, تو اور کیا عمران خان کا گلا پکڑوں کہ اسلام کی ڈیفینیشن کرپٹ ہو رہی ہے, یا عامر خان شاہ رخ خان کو پکڑوں, ان کو کچھ سنتے ہیں آپ لوگ اسلام کے نام پہ سنتے ہیں, ان کی فلمیں, کٹرینہ کیف کو آپ نے وظیفے کے طور پہ دیکھی ان کی فلمیں آپ نے. فیئر کامنٹ.
دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں اس پہ ایک شور پلیز. اب میرے سامنے نا علماء کی 2 لسٹیں آتی ہیں. علماء یہودیوں کے بھی علماء ہی ہوتے ہیں, تو علماء کا لفظ یہ نہیں ہوتا میں کوئی تکریم سے بول رہا ہوں. میں تکریم صرف اس کی کرتا ہوں جو مجھے میرے نبی تک پہنچاتا ہے, جو مجھے علی بن ابی طالب تک, عمر بن خطاب تک پہنچاتا ہے, میں اس کی تکریم کرتا ہوں. ورنہ اگر عمر کی تکریم اور داڑھی کی تکریم کرنی ہوتی تو چھوٹے 2 بچوں کو نہ بھیجا تھا ابو جہل کو مارنے کے لیے. اسی کی عمر کا بندہ بھیجا جاتا کہ چل یار سردار بھی ہے بابا بھی ہے, کوئی اتنی عمر کا بھیجو کوئی تاکہ اس کو لگے کہ یار لیول کے بندے نے مارا. نہیں, بچے کے بھیجو پکڑ کے اس کو لٹائیں اور اس کو پر چھری پھیریں. آپ غور سے سمجھیں, اب جب مولوی کرپٹ کرے گا نا اور زائنزم ڈالے گا اسلام میں, زائنزم اور امارات کا کانسیپٹ کوئی جغرافیکلی ڈالے گا یا ڈیموگرافیکلی قوم کھیلے گا یا شیعہ سنی کھیلے گا یا اہل حدیث کھیلے گا یا اپنا فرقہ کھولے گا. اور زیادہ تر لوگ فرقے جو فولوی ہوتے ہیں نا کبھی بھی نہیں بولتے میرا فرقہ ہے, وہ پتہ ہے بولتے ہیں ہم تو اسلام کی بات کرتے ہیں. اور ہمیں ہی پتہ ہے آپ اس کے علاوہ کسی کو مسلمان بھی تو نہیں نہ مانتے. اہل حدیث ہیں تو اعلیٰ حضرت کو کافر ثابت کرنے کی سب سے بڑی کوشش آپ کرتے ہیں. اس کی جتنی مرضی کافر ثابت کر لیں گے آپ, اس سے بریلوی بیچاروں کا کیا فائدہ ہوگا. آپ اس طرح بھی میں نہیں جا رہا ہوں ابھی, آگے سنیں لاسٹ سٹیٹمنٹ سنیں غور سے. یہ سب کے سب اپنی تمام تر مسلک و منصب پورے کر بھی لینا, تو جب تک آپ اللہ کا مشن ایز این ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیو مسلم پوری دنیا کے اوپر لاگو کرنے کے لیے, نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اقامت دین کرنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویزم کا ڈائریکٹ پارٹ نہیں ہے اور اس کی ترویج اور دعوت نہیں دے رہے پوری دنیا میں, تو آپ کینسر ہیں اسلام میں. آپ اللہ کے نام کے اوپر لوگوں کو کنوینس کر کر کے اللہ سے دور کر رہے ہیں, اور یہ سلمان خان عامر خان نہیں کر رہے. صحیح, یہ صرف مولوی کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے جو قرآن ہاتھ میں لے لیتا ہے اور لوگوں کو کنوینس کرتا ہے, کیونکہ لوگ تو جاہل ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ 5 نمازیں پڑھو, روزے رکھو اور عقیدہ درست کرو اور کیا اور حج کرو. آپ مجھے بتائیں کیا نبی علیہ السلام سے پہلے نمازیں نہیں تھی؟ یہودین نماز پڑھتے تھے. کیا حج کفار نہیں کرتے تھے؟ کعبے میں حج نہیں ہوتا نبی علیہ السلام سے پہلے. کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ قرآن نے نہیں بتایا ساری امتوں نے روزے رکھے. آپ بتائیں زکوٰۃ پہلے نہیں دی جاتی تھی؟ ابو جہل سے زیادہ تو پیسے کوئی دیتا نہیں تھا, حج کا انتظام تو ابو جہل کے اندر تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کون سے 6 رکن کا اسلام پاکستان میں فٹ کر کے کیپسول بنایا, انہوں نے گولی کی طرح پلائی جا رہے ہیں اور آئیڈینٹی تباہ کر کے رکھ دی. دیٹس واٹ آئی کال آئیڈینٹی, کہ جب تک آپ مشن آف اسلام پہ ایکٹیو نہیں کیے جا رہے تو آپ کینسر کا سیل بنائے جا رہے ہیں. آپ مسجدوں کا رخ کروا رہے ہیں اور رباط کا رخ نہیں کروا رہے. آپ انٹلیکچوئل وارفیئر بھی نہیں کروا رہے اور آپ فزیکل وارفیئر بھی نہیں کرا رہے. آپ کسی بھی مولوی سے پوچھیں کہ ہاں جی بتائیں جی, یہ حنفیوں سے پوچھیں, بہت شوق ہے, دیوبندی بریلویوں سے پوچھیں کہ ابو حنیفہ نے تو کہا تھا 4 مہینے رباط میں نہیں لگائے گا تو منافق کی موت مرے گا. کون سی مسجد میں جہاد کا حکم ہو رہا ہے؟ جہاد بالقتال کی بات ہو رہی ہے. سوچیں ذرا, انہوں نے جہاد کا مطلب بدلا, پہلے قتال ہٹا کے جہاد بن نفس کو پروپیگیٹ کیا اور تاکہ ان کی دکان نہ خراب ہو. میں ہر اس بندے کو 2 نمبر کہتا ہوں جو قرآن کے نام پہ 2 نمبری کرے. میں ان بیچاروں کو 2 نمبر نہیں کہتا ہوں, عمران خان نواز شریف کو, انہوں نے کبھی کلیم بھی نہیں کیا. یہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. آپ یہ اللہ کے نام کے اوپر نہیں کرپشن کرتے. ٹھیک ہے, شیخ رشید تو منہ سے کہتا ہے میں تو روز نہ کرتا, منہ سے کہتا ہے رات جس کے گھر میں روز دودھ ڈالا تو وہ بھینس کیوں پالے گا. ان لوگوں سے میں نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے. اور لوگ بچہ بھی ان کے پاس دین سیکھنے نہیں جاتا, مولوی کے پاس جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے, وہ ایکٹیویزم نکالتا ہے اور صرف اسپرچولیزم ڈالتا ہے, سفید گولیاں دیتا ہے. یہ آئیڈینٹی میں جس کو کہتا ہوں نا آئیڈینٹی کرائسس, وہ یہ ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ لبرل ہو گئے, گیز ہو گئے, لیسبین ہو گئے, حجاب اتار دیا یا داڑھی شیو کر لی, اس سے کیا آئیڈینٹی کرائسس ہونی ہے. فزیکل آئیڈینٹی کو تو اللہ نے مانا بھی نہیں ہے کسی چیز کو. اللہ نے کہا ہے کہ میرے پاس گوشت نہیں پہنچتا تمہارا, میرے پاس تمہارے دل پہنچتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو نو کہ جب کسی نے پولیٹیکل ایکٹیویزم کی بات, آپ کو پتا نا مولوی کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے آرمی کا, ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے پولیس کا, ان کو ڈر ہے اللہ کی بجائے پارلیمنٹ ہاؤس کا. اللہ کی بات کیوں نہیں کریں گے؟ سید قطب کے پیچھے ابھی تک وہ شہید ہوئے ہوئے عرصہ ہو گیا, CIA ابھی تک سید قطب کے اسٹوڈنٹ ڈھونڈ رہی ہے. ڈر تو ہونا ہے, ہاں اللہ کے کام میں تو ڈر تو آئے گا. سو آئیڈینٹی یہی ہے, صرف یہ آئیڈینٹی کہ آپ اگر دنیا میں اللہ کا نظام کے لیے حصے دار نہیں ہیں تو خدا کا واسطہ اپنی خانقاہیں چمکائیں, کلر کوڈ کریں, ڈارک گرین کریں, یلو کریں, وائٹ کریں یا بلیک کریں. اگر آپ انٹلیکچوئل وارفیئر کے لیے سوچ نہیں بنا رہے صحابی والی, اور فزیکل کیپیبلٹی نہیں دے رہے علی بن ابی طالب صحابی والی, کہ بھائی میں تلوار استعمال کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں, مگر کسی بھی موقع پہ شک میں نہ رہنا, تیاری پوری ہے. ڈھیٹ بندے کے لیے صرف تلوار ہی چاہیے ہوتی ہے.
میرا کام ہے کروڑوں لوگوں کو اسلام میں لانا، اس لیے میں تلوار استعمال نہیں کر رہا، ورنہ تلوار سے وہ والی نسل آ بھی جائے گی خلافت میں، اگلی نسل بھاگ جائے گی. ہمارا کام ہے ایز اے مسلم انٹلیکچوئل فتح کرنا جو گورے نے کر دی ہے. کتنی جنگیں ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف، آج تک غلام ہی پیدا کر رہے ہیں ہم گوروں کے. سوچیں تو صحیح کتنی دفعہ کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی. ٹھیک سو میں جی میں دیکھیں میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں اس 2 نمبر داڑھی والے قرآن کو ہاتھ میں پکڑنے والے کے خلاف ہوں، بس کہ جو اسلام کے نام پہ پھیلاتا ہے 2 نمبری. مجھے اور کسی سے ٹینشن نہیں ہے. آئی لو عمران خان نواز شریف سچے آدمی ہیں، جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، اور اسلام کا نام تھوڑی خراب کرتے ہیں. لوک آئی ڈو تھینک یو. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے ڈیٹیل سے آپ نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ دوبارہ سے ری افرم کی کہ آپ جو ویو رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں. بتاتے ہیں کہ اٹس اونلی فیئر کہ وہ جو کوشچن تھا کہ آپ دونوں آپس میں کیسے بات کریں گے، اس لیے کہ آپ کا اس معاملے میں تو آپ کا کافی فرق ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی پوزیشن رکھ دوں کہ وائی ڈو آئی ڈیفینڈ جو ہمارے علماء ہیں، میں ان کو ڈیفینڈ کیوں کرتا ہوں. وہ والے علماء جو کہ ایکٹیویزم کے اوپر اور نظام کے اوپر کام نہیں، جو نظام کے علاوہ بات کریں ان کو ڈیفینڈ کرنے لگے آپ. جی دیکھیں میں مجموعی طور پر جو علماء ہیں، نہیں میں جو علماء ایز این انسٹیٹیوشن ایز اے باڈی میں بات کر رہا ہوں، انڈیویجولز کیا کرتے ہیں وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. میں اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں مجھے پاکستان میں، آپ کو بھی اتفاق ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے کہ تقریباً ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنی جان کے رسک پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو ہماری کرپشن کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں، اس میں ہمارا جو سول سروس ہے اس میں وہ شامل ہے، اور وہ لبرل سے بھری پڑی ہوئی ہے. میں ان کے گھر میں شرابیں چلتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے لیڈیز چھوڑیں اس چیز کو کہ کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے، اس چیز